السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا قبول فرمائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے جلال بھائی درخواست بھی کر رہے ہیں اور سنت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بیان کرنے والے کے قریب ہو کر کے بیٹھا جائے اور دور بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے۔ جتنا زیادہ آپ قریب ہوں گے اس قدر آپ کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تو مل کر کے بیٹھنا اور قریب ہو کر کے بیٹھنا یہی ہمارے دین کا طریقہ رہا۔ ایسا نہیں کہ آدمی آزاد ہے اور جہاں چاہے وہاں بیٹھ جائے، الا کہ وہ معذور ہو۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی محفل و مجلس کا حصہ بننا یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمتوں اور فضل و کرم میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی محفل کا حصہ بنایا اور ہمیں اور آپ کو یہاں آنے کی توفیق دی، کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ اصل میں ہمارے بہت سارے بھائی اس بات کا احساس نہیں کر پاتے ہیں کہ دینی محفل و مجلس میں شریک ہونا، قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہونا، یہ دنیا کے اندر بہت ہی مبارک کام ہے، بہت ہی مبارک کام ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث دیکھیے کہ اللہ کے بعض فرشتے زمین پر اترتے ہی اسی لیے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، جو تلاشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں ذکر والوں کو۔ الذکر یعنی القرآن و سنہ، جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اسی مقصد کے لیے وہ آسمان سے اترتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور جب پا جاتے ہیں تو کہتے ہیں دوسرے فرشتوں سے، آؤ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ایک لمبی گفتگو فرشتوں سے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہوتی ہے کہ میرے بندے کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے بعد آخر میں جو اللہ رب العالمین اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اللہ رب العالمین جو بات بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ بِأَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں میں تم تمام لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، فلاں آدمی جو آیا ہے جاء لحاجۃ، کسی کام کے لیے آیا تھا، وہ مجلس و محفل میں بیٹھنے کے لیے نہیں، ذکر سننے کے لیے نہیں، قرآن و حدیث سننے کے لیے نہیں، وہ کسی اور کام کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھ گئے ہیں وہ محروم نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے ہیں۔ اور مسند احمد میں حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اعلان ہوتا ہے قوموا مغفور لکم، آپ اٹھو لیکن آپ کے سارے گناہ کیا ہیں، معاف کر دیے گئے۔ وقد بدلت سیئاتکم بحسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور تمام چیزوں پر اس کو ترجیح دینے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ علم سیکھنا، دینی محفل و مجلس کا حصہ بننا، قرآن و سنت کے دروس میں حاضر ہونا، یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ آپ کی وہ نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کے وہ روزے جو آپ رکھتے ہیں نوافل، ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ کیا ہے، یہ بہتر عمل ہے۔ اس لیے اس پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم اور آپ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑی خوبیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں اس ماہ کے اندر جمع کر دی ہیں کہ الگ الگ سے اگر کسی ماہ کے اندر آپ تلاش کریں گے
تو نہیں ملیں گی۔ پوری خوبیوں کو، خیر کو، بھلائی کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اندر اکٹھا اور جمع کر دیا ہے، اور ایسی چیزیں اس ماہ کے اندر ہوتی ہیں جس طرح کی چیزیں دوسرے ماہ میں سوچی بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اس لیے اب اس کے بعد جو مہینہ لگے گا وہ رمضان کا مہینہ ہوگا، یہی مبارک مہینہ ہوگا۔ اب اس نے بہترین مہینے کے لیے پہلے سے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے۔ ویسے ہر چیز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، ہر چیز جو آنے والی ہے اس کے لیے کیا ہے، ہم کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ موت آنے والی ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، تیاری کرنی ہے۔ قبر سے گزرنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اور قیامت قائم ہونی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے اس کے لیے آدمی پہلے سے کیا ہے، تیاری کرتا ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ٹکٹ لیا فوراً پہنچ گئے۔ پہلے سے آپ تیار ہوتے ہیں تاکہ کوئی چیز جو سفر میں آپ کے لیے ضروری ہو وہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، پہلے سے تیاری نہیں کرتے ہیں، تو بڑی اہم اور بنیادی چیزوں کو کیا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہل ساری برکتوں کو پانے کے لیے، ساری خوبیوں کو پانے کے لیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل فری اور آزاد کرانے کے لیے، اور جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے پہلے سے ہی آدمی کو کیا ہے، تیاری کرنی ہوگی۔ اور ایسا نہیں کہ آدمی یوں ہی گزرتا رہے اور چاند نکل گیا کل پہلا رمضان ہے، ایسے نہیں۔ اس طریقے سے اگر انسان تیاری کرے گا تو کئی بڑی بڑی چیزیں کیا ہے، اس سے ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ آئیے مختصر انداز میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، کیسے ویلکم کرنا چاہیے رمضان کو۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آنے والا شخص جس رتبے اور مقام اور مرتبے کا ہوتا ہے اسی حساب سے ہم کیا ہے، تیاری کرتے ہیں۔ آنے والا شخص جس مقام اور مرتبے کا ہوتا ہے اسی حساب سے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر رمضان سے زیادہ مبارک ایام اور دن بنائی نہیں، تو اب اس کے لیے تیاری بھی کیا ہے، ہمیں اسی حساب سے کرنی ہوگی، کیونکہ کئی ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں پہلے سے بسی ہوئی ہیں، ہم اس کے عادی بنے ہوئے ہیں۔ اگر اسی کے ساتھ ہم رمضان میں ملاقات کریں گے، رمضان سے ملاقات کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے خیر اور بھلائی ہم نہ پا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھی ہیں۔ اس لیے کئی چیزوں کو پہلے سے ہمیں سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کا احساس کرے کہ رمضان بڑی ہی خیر اور بھلائی والا مہینہ ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے کو آپ جانیں، اور پہلے ہی سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں یا اللہ کے پیغمبر نے رمضان کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم اس کو اکٹھا اور جمع کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز ہم سے مس نہ ہونے پائے۔ یعنی رمضان کی آمد سے پہل ہر شخص کو چاہیے کہ رمضان کے متعلق کتابچے، بکلیٹ وغیرہ اپنے پاس رکھ لے، علماء سے استفسار کرے، جو مسائل ہیں رمضان میں صیام کے، تراویح کے اور دوسری چیزوں کے، ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سیکھ لے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی جذبہ تو رکھتا ہے لیکن صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی آمد سے پہل رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ خیر رکھا ہے، پہلے اس کا ہمیں علم ہو جائے، پھر جو اس کے مسائل اور احکام ہیں ان چیزوں کو ہم جان لیں تاکہ کسی بھی جگہ ہمارے اور آپ سے غلطی نہ ہو پائے۔ اختصار کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں بیان کی ہیں جو عام طور سے دیگر دنوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو اس کو اس طریقے سے ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہل جیسے رمضان آتا آپ مبارکبادی دیتے تھے صحابہ کو، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کسی اور مہینے کے متعلق صحابہ کو مبارکبادی نہیں پیش کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے سے پہل اللہ کے نبی رمضان کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جنت کے سارے 7 کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا ہے، صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا حقیقی معنی اس کا مراد ہے یعنی واقعی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور واقعی جہنم کے دروازے
بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس ماہ کے اندر ایک رات بنائی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اسلام کا ایک اہم پلر اور رکن رمضان کا روزہ تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھنے کی وجہ سے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں عام طور سے تراویح جو پڑھی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب یہ کہ امام کے ساتھ جب آدمی تراویح کی نماز پڑھتا ہے حتیٰ ینصرف، یہاں تک کہ امام لوٹ جائے، تو پھر اسے پوری رات قیام کرنے کا کیا ہے؟ ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان کی تمام راتوں میں اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پورے رمضان یہ سلسلہ جاری وہ ساری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں عمرہ حج کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کئی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رکھی ہیں، دوسرے دنوں میں یہ چیز کیا ہے؟ آپ کو قطعاً نہیں مل سکتی ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے متعلق جو رمضان کا مہینہ پائیں اور گزر جائے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی اس بد دعا پر آمین کہہ دیا۔ یعنی من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہو سکے، یعنی پورا رمضان گزر جائے پھر بھی اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ بد دعا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر کیا ہے؟ آمین کہہ دیا۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ اسی نبی کے متعلق جس کے بارے میں آپ نے ایک شکل دیکھی کہ وہ شکل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ امت پر بڑے رحیم اور شفیق ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، امت کے حق میں ہمیشہ خیر اور بھلائی کی بات کرنے والے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہی امت کے بارے میں یہ بات بیان کی ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے گناہ نہ بخش دیے جائیں، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور اس پر اللہ کے پیغمبر نے آمین کہہ دی ہو، یعنی اے اللہ اس دعا کو جو جبریل کہہ رہے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ تکلیف والا معاملہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کس طریقے سے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے اختیار میں ہے اور فوری طور پہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہے النیہ الصالحہ، سچی نیت کرنا۔ کسی بھی کام کی ابتدا اور شروعات کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سچی نیت کرنا، اللہ رب العالمین سے پختہ عہد کرنا کہ ہم رمضان کے مہینے میں یا اب سے یہ کام کرنے والے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کہ ہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، بہت نوازنے والا ہے، تو وہ نیت سے ہی اجر و ثواب دینا شروع کر دیتا۔ اگر آدمی نیت کر لیا اور اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو پھر اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو آدمی سچی نیت سے رمضان کی تیاری کی ابتدا کرے، اور اس میں کس طریقے سے کہ آدمی چارٹ تیار کرے کہ کس طریقے سے کیا کیا اعمال اسے کرنے ہیں۔ یعنی رمضان کا روزہ یہ تو ہر آدمی پر جو بالغ ہے اس پر ضروری، اس کو محفوظ کرنا، کن چیزوں سے روزے پر اثر آ سکتا ہے، ان عبادات کے علاوہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی، یہ ایک چیز کیا ہے؟ تیار کریں، انشاءاللہ بھی اس کا مختصر ذکر آئے گا بھی۔ تو النیہ الصالحہ، سچی نیت کرے، کیونکہ اسی کے حساب سے اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سچی توبہ کرے وہ، کیونکہ گناہوں کے جس بوجھ کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر انہی بوجھ کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے کو بھی پالیں گے تو کبھی بھی رمضان کی خیرات اور برکات ہمیں نہیں مل پائیں گی۔ اگر ہم عبادت بھی کریں گے تو اس میں چاشنی نہیں ہوگی، لذت نہیں ہوگی، کیونکہ گناہوں کے ساتھ اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ عبادت کے اندر لطف اور مزہ نہیں رہ جاتا ہے، حلاوت اور چاشنی نہیں رہ جاتی ہے، اور انسان کا کسی بھی کام میں اللہ رب العالمین سے وہ قریب تر نہیں ہو پاتا ہے۔
ہر چیز کو، عبادت کو بھی ایک بوجھ جیسا سمجھ کر کے گزار دیتا ہے۔ تو گناہوں کا جو بوجھ ہے اسے ہلکا کرنا چاہیے، اور یہ کہ سچی توبہ اللہ رب العالمین سے آدمی کرے تاکہ اس کے گناہ ہلکے ہوں۔ پھر رمضان کی ساری خیرات آپ کو نظر آئیں گی، ساری برکات آپ کو نظر آئیں گی۔ رمضان آپ کے لیے بڑا ہی اہم مہینہ نظر آئے گا، لیکن گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے، ذہن و دماغ پہ سوار ہوتا ہے، یہ رمضان کے تقدس کو کم کر دیتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو گرا دیتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے اور گناہ کے ساتھ رہتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں یقینی طور پر واقع ہوتی ہیں۔ اس لیے آدمی سچی توبہ کرتا رہے۔ ایسے تو توبہ ہر وقت ضروری ہے، فرض ہے، ہر آدمی پر فرض ہے۔ جیسے نماز ہر شخص پر فرض ہے، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسے توبہ کرنا ہر وقت، یہ نہیں کہ گناہ ہو تبھی، ہر وقت توبہ کرنا یہ فرض ہے، ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور توبہ کرنے والے بندے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور گناہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے پاس ہم ایک طرح سے نڈر ہو گئے نا، خوف نہیں رہے کیا؟ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اور ان گناہوں پر خوف کا احساس نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان گناہوں کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کا مواجہہ اور اللہ رب العالمین کا سامنا کریں گے، کیسے ان گناہوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ مومن آدمی تو اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، یخاف ان یقع علیہ، ڈر رہا ہو کہ وہ پہاڑ اس پر گر جائے گا۔ مومن آدمی ہر وقت اپنے گناہوں کو سے ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ وان الفاجر یری ذنوبہ، اور فاجر و فاسق آدمی اپنے گناہوں کو کیا سمجھتا ہے؟ ایک مکھی کے مانند سمجھتا ہے کہ آ کر بیٹھی، ہاتھوں سے یوں کیا اور مکھی اڑ کر کے چلی گئی۔ لیکن ایک مومن آدمی اپنے گناہوں کو لے کر کے کیا ہے؟ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو گناہوں سے آدمی سچی توبہ کرے۔ بوجھ گناہ کا اگر آپ ہلکا کر لے گئے، ختم کر لے گئے، کم کر لے گئے، تو پھر بہت حد تک آپ کیا ہے، آسانی کے ساتھ رمضان کی خیرات اور برکات سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اگر گناہوں کے ساتھ آپ رمضان کا ویلکم کریں گے تو پھر ایسی صورتحال میں بہت ساری خیر اور بھلائی سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کھانے کی مقدار کو کم کر دینا۔ کھانے کی مقدار کو کم کر دینا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن اس زمانے میں ہم لوگ کھانے پینے پر بہت توجہ کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں کتنے ایسے بھائی ہیں جو کھانے کی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور یہ جلسے وغیرہ کی دعوت، دین کی دعوت ان کے لیے کیا ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے معاملے کو لے کر کے ہمارے پاس شریعت میں ہدایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن کھانے اور پینے میں زیادتی نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، مومن آدمی کے لیے اتنا، آدم کی اولاد کے لیے اتنا کھانا کافی جو اس کی پیٹھ کی ہڈی کو، ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کر دے۔ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، تو پھر آدمی اگر زیادہ کھانا چاہتا ہے تو ایک کھانے کا، ایک پینے کا، اور تیسرا کیا ہے؟ سانس لینے کا۔ اتنا کھائے پیے، لیکن زیادہ کھانا ایک کافروں کی نشانی ہے۔ اور زیادہ کھانا کھانے سے بہت ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں، جسمانی تو الگ ہیں، روحانی بہت ساری بیماریاں پیدا قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، بے مروتی پیدا ہو جاتی ہے، رحم انسانوں سے نکل جاتا ہے، ہر آدمی صرف اپنے کھانے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المؤمن یاکل فی میان واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، مومن آدمی ایک اتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 اتڑی میں کھاتے ہیں۔ ان کے لیے تو کھانا پینا ہی دنیا میں ہے، ہمارے لیے تو کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ کھانے پینے کا دور ہم وہاں دیکھیں گے۔ یہاں تو ہمیں کیا ہے، اتنا کھانا کافی ہے جس سے ہم زندگی گزار سکیں، باقی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اب کھانا زیادہ کھا کر کے عبادات کے اندر یقینی طور پہ کیا ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ عام حالات میں زیادہ کھانا یہ اچھی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کا نقصان رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ عبادات میں، قیام اللیل وغیرہ میں کیا ہے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ آدمی ایک ضرورت کا کھائے تو اس کا دل لگا رہتا ہے، باقی یہ ہے کہ زیادہ کھانا کھائے
تو پھر ہوا زیادہ خارج ہوتی، جیسے اس زمانے میں ہے ایک آدمی ایک وضو سے کئی نماز آسانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آدمی بچانے کی کوشش کرے، کھانے کو کم کر دے. اسی طریقے سے رمضان سے پہلے پہل عادت ڈال لیں تاکہ رمضان میں جو اہم عبادات ہیں وہ چھوٹنے نہ پائیں. دیکھیے عادت خیر اور بھلائی کی بہت اہم ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو عادت چائے پینے کی پڑ گئی ہے نا صبح اور شام میں، تو آپ دیکھیے کیا صورتحال ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صبح میں چائے نہ پی لے تو سر میں درد، شام میں چائے نہ پی لے تو سر درد. کیونکہ عادت ڈال لی آپ نے، لذت ہو یا نہ ہو اس ٹائم پہ وہ چیز ہونی چاہیے، چائے بنام چائے ہونی چاہیے. میرے بھائی ایسے ہی ہمیں اور آپ کو خیر اور بھلائی کی عادت ڈال لینی چاہیے، نہ کرنے پہ اس کا احساس ہونا چاہیے. تو ہم پہلے سے رمضان سے پہل ہی ہم بہترین اور خیر کی چیزوں کی عادت ڈال لیں. کیا ڈالیں زیادہ سے زیادہ؟ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا اسوہ کیا تھا کہ کثرت سے آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے. جن لوگوں کی عادت نہ رہی ہو خاص طور سے مہینوں میں روزہ رکھنے کی سال میں، تو انہیں چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں شروع کے ایام میں وہ روزہ رکھ لے تاکہ رمضان کے روزے میں ان کے خلل اور کمی نہ آئے. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت وغیرہ کا معاملہ زیادہ کر دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، یعنی شروع کرنے کا مطلب اور زیادہ کر دیں. کیونکہ رمضان میں اگر نماز اور جماعت وغیرہ چھوٹ رہی ہے تو یہ خطرناک معاملہ ہے. ان چیزوں پر خاص طور سے روزے، نماز، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل، ان تمام چیزوں پر اپنے آپ کو عادی بنا لیں تاکہ کوئی بھی چیز کیا ہے مس نہ ہونے پائے. خاص طور سے ایک اہم کمی جو ہم سارے لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا. ہمارے بعض بھائی، ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں اور کبھی جماعت چھوٹی ہوئی ہے. یہ بڑی وبا ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے. جماعتوں سے پیچھے رہنا، یہ پچھلی جماعتوں کا بار بار حصہ بننا، یہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہونا مستقل طور پر، یہ سب کیا ہے؟ نفاق کی نشانی. اس سے بچنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من صلی للہ 40 یوما، جس نے اللہ کے لیے 40 دن نماز پڑھ لی، یدرک بالتکبیرۃ الاولی فی جماعت، جماعت کے ساتھ، یدرک بالتکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کے ساتھ، 4 چیزوں کے ساتھ. نمبر 1 اللہ کے لیے، نمبر 2 40 دن، نمبر 3 جماعت کے ساتھ، نمبر 4 پہلی تکبیر کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر فرماتے کتبت لہو براءتان، اس کو 2 چیزوں سے فری اور آزاد کر دیا جاتا ہے. براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. ایک یہ کہ آدمی منافق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جہنم سے آزاد اور فری ہو گیا ہے. آپ یقین کریں میرے بھائی، اس عادت کو آپ اپنے زندگی میں نافذ کر لیں. 40 دن انہی شرطوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، پھر ایک بڑا انقلاب آپ اپنی زندگی کے اندر کیا ہے محسوس کریں گے. کیونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے جو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی، بدلاؤ اور انقلاب لے کر آتی ہے. اور ہماری پریشانی یہ ہے کہ سب سے بڑا خلل کیا ہے؟ ہماری نمازوں ہی کے اندر کیا ہے موجود ہوتا ہے. اس لیے اس پر خاص طور سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ آپس میں بحث و مباحثہ بھی ہونا چاہیے خیر اور بھلائی کی. اس رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، کیا خیر اور بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھ کر سکتے ہیں. آپ کیا ہے لوگوں کو جوڑنا بھی چاہیے کہ بھائی ایک آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا ہے، رغبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو آپ اس میں شوق دلائیں، اس میں رغبت دلائیں، اس کو بتائیں. ایسا نہ ہو کہ بس آپ اپنی ہی عبادت کرتے رہ جائیں اور دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں، کیونکہ اس کا الگ سے اجر و ثواب ہے. تو ہم لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کو بیدار کریں. ہاں بھائی آپ کا کیا چارٹ ہے، کیا پلان ہے، کتنی مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے، کتنی سورتوں کو یاد کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. کیسے رمضان کیسے گزر رہی، عبادات کیسی گزر رہی ہیں، کوئی قیام اللیل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا بھی کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے رہیں. یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے بڑا خیر اور بھلائی کا معاملہ ہوگا. میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں یقینی طور پہ بہت معمولی چیزیں ہیں اس اعتبار سے کہ اس سے کئی زیادہ اہم چیزیں بھی باقی رہ گئی ہیں. لیکن ہم اور آپ اپنے رمضان کو یوزفل بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. آپ ضرور ایک چارٹ تیار کیجئے اور جو سب سے اہم ہے اس کے اعتبار سے آپ شروعات کیجئے. مثال کے طور پہ سب سے اہم عبادت کیا ہے رمضان کی؟ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے. سب سے زیادہ فوکس ہمیں کرنا کس چیز پر؟
روزے پر، کیونکہ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، کچھ بھی حصہ یہی ایک چیز ہے جو فرض ہے رمضان میں۔ رمضان میں جتنی بھی عبادات ہیں سب آپ کے ہمارے بھلائی کے لیے، صرف روزہ ایک عبادت ہے جو فرض ہے، باقی رمضان میں کی جانے والی کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہے، کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے سب سے زیادہ توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ روزے پر، اور روزے کو بچانے پر، اور روزے کو اللہ رب العالمین تک پہنچانے پر اس کی فکر ہونی چاہیے کہ روزہ اللہ تک پہنچ جائے، روزہ ہمارا محفوظ رہے اور بچ جائے۔ یہ سب سے زیادہ آدمی کو اس کی توجہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری عبادات پر آدمی کو توجہ کرنی چاہیے۔ تو ایک چارٹ بنا لیں، مثال کے طور پر آپ اس وقت خالی ہیں، یہ چیزیں، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، یہ دین کے مسائل سیکھنے، اس کتاب کو رمضان سے پہلے پڑھنا ہے، ان مسائل کو سیکھنا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف چارٹ بنائیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو عبادت کرنے سے روکتی ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب ہونے سے روکتی ہیں، وہ ضرور آپ اس میں مینشن کریں۔ آپ دیکھیں گے کسی کو سب سے زیادہ روکنے والی اس کی موبائل ہے، موبائل کا کثرت استعمال ہے، یہ اس کو خیر اور بلائی سے کسی کے یہاں کیا ہے کہ دوست اور یار ہیں جو غلط صحبت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوستوں کی وجہ سے بڑے سارے خیر رکے ہوئے ہیں۔ کسی کے یہاں اس کی اپنی بیوی ہے، کسی کے یہاں اس کا اپنا شوہر ہے، کسی کے یہاں اس کی اپنی اولاد ہے، کسی کے یہاں اس کا زیادہ پیسوں کمانے کا فکر کرنا ہے۔ ہر آدمی دیکھے کہ کون کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو وہ مینشن کرے اور اس کے علاج کی وہ پہلے سے فکر شروع کر دے، کیونکہ یہ چیز کسی بھی صورت میں مناسب اور درست نہیں ہوگی۔ اور تمام چیزوں میں جو ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ظاہری طور پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال، موبائل کا کیا ہے؟ غلط استعمال۔ جو سوشل میڈیا ہے اس میں بڑا وقت نکل جاتا ہے، آدمی کو احساس نہیں ہو پاتا ہے، تو کس طریقے سے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت بھر استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ہر شخص کو کیا ہے؟ فکر کرنی چاہیے۔ باذن اللہ اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ اپنا یہ قافلہ جو عبادت والا آ رہا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس میں ہمارے اور آپ کے لیے برکت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا وجود، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے محبت کی ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان مل گئے اور رمضان میں بھی ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکیں، ہم جنت میں داخل نہ ہو سکیں، تو یہ ہم طے کر چکے ہیں کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ اگر رمضان مل پا کر کے بھی ہم جنت میں داخل نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود سے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی بنائیں، اسے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا بھی وقت دنیا میں ملا ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور اسی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اس لیے زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اسے اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں، اس کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے اور مکمل طور سے بچیے کہ آپ کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں اور گناہ میں استعمال ہو جائے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزوں کا ہمیں قیامت کے دن کیا ہے؟ حساب دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رمضان المبارک سے ہمیں ملا دے اور ہمیں مکمل طور سے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔